أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آرکیس پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے زیر اشتراک پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر کی ایک اور نئی نشست لے کر آپ کی خدمت میں آپ کی ہوسٹ فائزہ کامران حاضر ہے. تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج الحمدللہ ہم 29ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک اور طاقت اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا ایک اور تحفہ مومنوں کے لیے، ایک اور ذریعہ اپنی مغفرت کا، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا، اپنے لیے جہنم سے آزادی طلب کرنے کا. رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں، جتنے شکرانے کے سجدے کریں وہ کم ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کو بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے پیش ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ مقدس رات یعنی لیلۃ القدر اللہ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا.
روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکتے بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بے حد رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک تو کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمایا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان۔ وعلیکم السلام فائزہ، آپ کو بھی السلام علیکم، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ اور آج 29 رمضان المبارک ہے، ممکنہ طور پر آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر آج آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر آج ہمارے ٹرانسمیشن کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو فائزہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے 29 دن گزر گئے۔ بالکل۔ اور ہم جب فائزہ پہلا دن تھا تو کافی نروس تھی فائزہ بھی، میں بھی، ہم کیسے سم کریں گے چیزوں کو، ہم کیسے دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رستے بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے فائزہ نے کہا کہ بخشش کا ذریعہ آپ کو دیتا ہے۔ اچھا جی، رمضان کریم کی ہر رات بخشنے والی ہے، ویسے تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخشتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا رتبہ بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں آئے، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کریں، کیونکہ ایک واقعہ جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا فائزہ، کہ نبی کے جو پڑوسی ہوں گے، کسی نے پوچھا کہ نبی کا کوئی پڑوسی ہوگا جنت میں، تو آپ نے فرمایا نبی کہ ہاں، وہاں پر ایک پڑوسی ہوگا جو ایک کسائی ہوگا۔ چنانچہ دریافت کرنے میں پتہ چلا کہ وہ جو کسائی تھا فائزہ، وہ کیا کرتا تھا کہ جب گھر جاتا تھا واپس تو جاتے ہوئے آٹا لے جاتا تھا، آٹا لے کر جب جاتا تھا تو آٹے کو پکا کر ایک جیسے نہیں لزم سی روٹی، اس کو ہاتھ میں پہلے کچا کرتا تھا اور پھر منہ کے اندر اس کو بائٹ کر کے، اور پھر ایک نوالا اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا تھا، ایک اپنے باپ کے منہ میں ڈالتا تھا۔ تو جب وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس کی والدہ کو گلے میں وہ نوالا پھنس گیا، تو وہ اسی دوران اٹھا اور بھاگا اسی پاؤں پر پانی لینے کے لیے، تو اس کی والدہ نے دعا کیا کہ مجھے نہیں پتا یا اللہ تعالیٰ کہ یہ کتنا نافرمان ہے، لیکن میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اس بچے کی بخشش ضرور کرنا، کیونکہ یہ ہمارا بہت تابعدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس دعا کو رد نہیں کیا اور اس کو نبیوں کا پڑوس دیا۔ تو نبیوں کے پڑوس میں جو ایک شخص ہیں وہ ایک کسائی ہیں جو کہ ان کے پڑوس میں رہیں گے۔ تو دیکھیں والدین کا کتنا درجہ ہے۔ اور والدہ کی اگر بات کی جائے تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کر کے ایک دفعہ اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھ لینا، تو تم نے خدا کے دیکھ لیا۔ تو یہی چیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تشبیہ دی جاتی تو کسی چیز سے نہیں، صرف ماں سے دی جاتی ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو جتنی بھی مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جتنی مائیں جتنوں کی بھی اس وقت حیات ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ خدا ماں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اچھا، عمر کا کوئی فائزہ قید نہیں ہوتی، آپ بھی ماشاءاللہ ایک والدہ ہیں، عمر میں آپ چھوٹی ہیں لیکن آپ اس رتبے پر فائز ہیں کہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں اپنے بھائی ذیشان کو ضرور یاد رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ پوری ٹیم کو آپ یاد رکھیں، لیکن دعاؤں کی بہت زیادہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کا بیڑا پار کرتی ہیں۔ بالکل، اور آج اسپیشلی شب قدر ممکنہ ہو سکتی ہے، اور رمضان کی تو ہر رات ہی رحمت اور برکتوں بھری ہے، لیکن آج آخری موقع ہے ہمارے پاس، آخری شب قدر ہے، تو یقیناً آپ سب لوگ اپنے گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، تو ہمیں ضرور اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ تمام مسلمانان عالم کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور اپنے فلسطین کے مظلوم اور معصوم بہن بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ رحم، سب سے زیادہ دعا کے مستحق صرف وہ ہیں جو کہ وہاں کئی مہینوں سے اذیت میں ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اپنے اور اپنے معصوم بچوں کی جانوں کی شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، جو بستر نہ ملنے کی وجہ سے، جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، جو نوزائیدہ بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔
تو ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد اور فائزہ رکھیے یہاں پہ ایک دعا اور کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے غرق کر، آمین آمین ثم آمین، اور جتنی ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہا ہے وہ اس کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین تو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی سحری ٹرانسمیشن نور سحر میں، جو کہ آپ روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک ملاحظہ کرتے ہیں اور ہمیں لائیو فیڈ بیک بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں۔ اور یہاں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنے اسپانسرز کا، جن کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا سکتے۔ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، ایکوا الیکٹرکس، نیو ٹاؤن ڈیری، روح افزا ہب آف پراپرٹی، موو فارما، ہے نور ابایاز اینڈ ایسیسریز، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں جاوید پبلشرز، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، اسپیشل ٹی بائی اسپیٹکو، اور وارڈروب ہمیں آج بھیجا گیا ہے اٹائرز بائی مزناز کی طرف سے۔ تو تمام اسپانسرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ گیسٹ جو آج موجود ہیں، ہمارے نعتیہ مقابلے کے ججز بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں ویلکم کروں گی عمران بھائی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ عمران ایوان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنید چشتی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جنید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ دونوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے پروڈیوسر صاحب آج ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم ہے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آج اللہ کا شکر ہے آج آپ آئے ہیں ہمارے سیٹ پہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیشہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن یا تو ایم سی آر میں ہوتے ہیں یا پھر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں، بٹ آج یہاں موجود ہیں چونکہ آج اہم دن بھی ہے ذیشان، کیونکہ آج ہمارا جو نعتیہ مقابلہ ہے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ، اس کا گرینڈ فنیلے ہے اور یہاں پر 4 پارٹیسپینٹس آ چکے ہیں۔ یقیناً تھوڑا گھبرا رہے ہوں گے، ڈر تو نہیں رہے؟ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا سا پڑھنا ہے آپ نے۔ اور ہار جیت تو نصیب کی بات ہوتی ہے، تو دنیاوی باتیں، بس آپ جن کے لیے نعت پڑھ رہے ہیں وہ اس کو سنیں گے، بس یہ سوچ کے اور نعت پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے ججز کی اجازت سے حافظ حسان نظامی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں ہی ہو وہیں سے صدا سرکار سنتے ہیں۔ آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو
سنتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. دوسرے پارٹیسپینٹ ہمارے سید حر. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی لگے تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی لگے تجھ سا کوئی نہیں. اور دست قدرت نے کیسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، تجھ سا کوئی لگے تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت منظور الکونین صاحب کا پڑھا ہوا کلام. اور مجھے بھی ابھی ریسنٹلی معلوم ہوا، میں بھی کلام کافی عرصے سے پڑھ رہی ہوں، کہ اس کی جو ترتیب دی ہے، اس کی جو دھن بنائی ہے، وہ ہمارے بہت ہی سینئر استاد میوزیشین ہیں شاہد بھٹو صاحب، انہوں نے کمپوز کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا پڑھا. اور مقابلہ ابھی جاری ہے. ہاں نہیں، اور سخت بھی ہوتا جا رہا ہے کہ آج واقعی میں فیل ہو رہا ہے کہ آج جو ہے فائزہ آپ کی کئی ہوئی باتیں کافی بچوں نے مانی ہیں. اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے اور پھر اگلے بچے سے ہم نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.